السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور میرے ماؤں بہنوں، اولاد دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے دل کی راحت کا سامان ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سکون ہے۔ میرے بھائیو بہنوں، جس طرح سے دنیا کے اندر ہماری آنکھیں اپنی اولاد کو دیکھ کر ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے جب وہ ہماری خدمت کرتے ہیں، ہمارے نام کو روشن کرتے ہیں، ہماری عزت کرتے ہیں، اور جب ان کا نام دنیا کے اندر روشن ہوتا ہے، لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، تو عجیب سی کیفیت ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے یہی اولاد اگر ہم نے تربیت بہت اچھی کی ہے، اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ ان کی زندگی وابستہ کی ہے، سمجھایا ہے کہ تم کس کے بندے ہو اور کس کے امتی ہو، تم کو کس طرح سے زندگی گزارنا ہے، تو جس طرح سے دنیا کے اندر ان سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہی ہیں، تو مرنے کے بعد بھی یہ ذریعہ جنت بنیں گے، یعنی جنت میں جانے کا ایک ذریعہ بنے گی ہماری اولاد۔ میرے سامنے ایک واقعہ ہے جو کہ ازبیکستان کی ایک لڑکی نے ہمیں سنایا کہ ایک میاں بیوی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دفعہ شوہر کو 10 دن کے لیے کہیں جانا پڑا، تجارت کے معاملے سے، بزنس کے لیے، تو وہ اپنی بیوی سے یہ کہہ کر گیا کہ دیکھو، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں اس دروازے سے باہر نہ نکلنا، ساری چیزیں جو تمہاری ضروریات کی تھی میں نے گھر میں رکھ دی ہیں، اب تم گھر سے مت نکلنا۔ کیوں کہ عورت کی تربیت اس کے باپ نے بہت اچھی طرح سے کی تھی، دین سمجھایا تھا، اللہ کا خوف تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اطاعت اس کی زندگی میں تھی، تو شوہر کا مرتبہ بھی اس کو پتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میرے شوہر، آپ بے فکر چلے جائیے، آپ کا یہ حکم میں اپنے دامن سے باندھ لوں گی، چاہے جو ہو جائے، میں اس دروازے کے باہر نہیں نکلوں گی۔ شوہر بڑا مطمئن ہو کر خوشی خوشی تجارت کے لیے چلا گیا۔ 2-3 دن کے بعد میں اس عورت کا بھائی آیا اور کہا کہ بہن، ہمارے والد کی، ہمارے ابا کی طبیعت بڑی خراب ہے، وہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ عورت نے کہا کہ نہیں، میں نہیں آ سکتی، میرے شوہر کا حکم ہے کہ میں اس دروازے سے باہر نہ جاؤں۔ بھائی نے کہا کہ وہ تو باپ ہے۔ عورت نے کہا کہ میرے بھائی، اس وقت میرے لیے میرا شوہر کا حکم ماننا میرے لیے ضروری ہے۔ بھائی چلا گیا۔ پھر ایک دن کے بعد میں آیا کہ بہن، اب تو باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، تجھے دیکھنے کی تمنا ہے۔ عورت نے پھر وہی عذر کیا کہ میرے شوہر کا حکم نہیں، میرے شوہر کا یہ حکم ہے کہ میں اس دروازے سے باہر نہ جاؤں، میں اللہ سے دعا کروں گی اللہ میرے ابا کو شفا عطا فرمائے۔ بھائی شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ تیسرے دن پھر آیا کہ بہن، اب تو ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، آخری تمنا تھی کہ تجھے وہ دیکھیں، تیرے چہرے کو دیکھیں، لیکن تو آ نہ سکی، اب تو انتقال ہو گیا ہے، اب تو چل۔ عورت نے کہا کہ میرے بھائی، میں کیا کروں، میں اپنے شوہر کی فرما بردار ہوں،
اور اب مجھے اللہ کا بھی یہی حکم ہے، میں اللہ کا حکم بھی پورا کر رہی ہوں، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی پورا کر رہی ہوں، اور میرے شوہر کی میں اطاعت کر رہی ہوں۔ ان تینوں کا اس وقت مجھے یہی حکم ہے کہ میں گھر سے باہر نہ نکلوں، چاہے جو ہو جائے۔ میرے ابا کو اللہ جنت عطا فرمائے، ان کی مغفرت کر دے۔ بھائی بڑا غصے میں آیا لیکن کچھ نہیں کر سکا، جھنجلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ یہ عورت وضو کرتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، اور اللہ سے رو رو کر دعا کرتی ہے، یا اللہ میں تجھ سے ڈرتی ہوں، میں نے تیرے حکم کو مانا ہے، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا ہے، یا اللہ تیرا ہی حکم ہے، تیرے حبیب کا حکم ہے کہ شوہر کی اطاعت کرنا۔ یا اللہ میں اپنے شوہر کی اطاعت میں، اپنے باپ کے مرنے میں بھی نہیں گئی، یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ لہذا باپ کو دفنا دیا گیا، باپ کو دفنا دیا گیا، اور رات کو خواب میں باپ آیا اس عورت کے۔ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا باپ بڑا خوش و خرم ہے، جنت میں گھوم رہا ہے۔ بیٹی بہت خوش ہو گئی، اے ابا جان آپ کو جنت کیسے ملی؟ کہ میری بیٹی یہ جو تو نے عمل کیا ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، مجھے جنت اللہ تعالیٰ نے تیری اس ادا کی بنا پر دی ہے۔ تو نے جو اپنے شوہر کا حکم مانا ہے، اس کی وجہ سے مجھے جنت ملی، میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں تھا۔ بیٹی نے پوچھا وہ کیسے؟ میں نے کون سا عمل کیا ہے؟ کہ بیٹی اگر تو اپنے بھائی کے کہنے سے میرے پاس آ جاتی اور اپنے شوہر کا حکم توڑ دیتی، اب جب تو نے اپنے شوہر کا حکم توڑتی یعنی اللہ کا حکم توڑتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم توڑتی، تو آج میں جہنم میں چلا جاتا۔ کیوں؟ کہ تو میری بیٹی ہے، تو میری بیٹی ہے۔ اللہ نے مجھ سے پوچھا اور اللہ نے مجھ سے کہا کہ اے میرے بندے، اگر یہ تیری بیٹی تجھے دیکھنے کے لیے آ جاتی تو وہ نافرمانوں میں لکھی جاتی، شوہر کی نافرمان لکھی جاتی، اور میں تجھے اس لیے جہنم میں ڈالتا کہ تو نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمان نکلی، میں تجھے جہنم میں ڈال دیتا۔ لیکن تو نے اپنی بیٹی کی بہت اچھی تربیت کی تھی، اس کو دین سکھایا تھا، لہذا وہ ہمارے حکم پر چلی اور اپنے شوہر کا حکم مانا اور ہم سے ڈرتی رہی، جس کی وجہ سے یہ جو تو نے تربیت کی تھی، اس تربیت کی وجہ سے ہم تجھے جنت دے رہے ہیں۔ اے میری بیٹی، تو نہ آئی تو میں آج جنت میں ہوں، میں جنت میں ہوں۔ میرے بھائیوں بہنوں، یہ ہے مقام عورت کا، یہ ہے مقام عورت کا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ہم سب اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کریں، تاکہ اللہ رب العزت ہماری اولاد کے عمل سے ہمیں جنت میں ڈال دے۔ کیوں کہ مرنے کے بعد اولاد جو گناہ کرتی ہے وہ ماں باپ کو بھی ملتا ہے کہ تم نے کیسی تربیت کی اپنے بچوں کی، اور اگر اولاد اچھے راستے پر چلتی ہے تو ماں باپ کو بھی قبر میں ہوتے ہیں لیکن ان کو برابر ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ اولاد صدقہ جاریہ ہے، اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔